ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لیکچر سیریز خاندان قرآن کی نظر میں سوال و جواب کے سیشن کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ مرد اگر قوام کی ذمہ داری ادا نہ کرے، خرچہ نہ اٹھائے، بیوی اور گھر اور بچوں کی ضروریات و مسائل پر کوئی آپس میں بات چیت بھی نہ کرتا ہو، تو کیا اس وقت بھی اسے قوام کی حیثیت دی جائے گی؟ دیکھیں کوئی پرنسپل ہے کسی ادارے کی اور وہ اچھی پرنسپل نہیں ہے، برا سلوک کرتی ہے اپنے عملے کے ساتھ، سٹاف کے ساتھ، اپنے باقی عملے کے ساتھ، تو وہ رہے گی تو پرنسپل یا مینیجر یا جو بھی اس کی حیثیت ہے وہ تو رہے گی۔ یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب مینیجر نہیں رہی یا پرنسپل نہیں رہی، تو قوام ہی رہے گا۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اچھا قوام نہیں ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اس کو متوجہ کیا جائے گا۔ اس کو یہ آپ اگر کوئی ایسی بہت زیادہ وہ کر رہا ہے غلطی، تو اس کو یعنی بڑوں کی عدالت میں بھی اس کو لے جایا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن قوام وہ رہے گا بھائی، اس کی قوامیت اس سے مجروح ہوگی لیکن ختم نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال اگر وہ مزاج کا اچھا نہیں ہے، کج خلق ہے اور بیوی کی وہ ضروریات بھی پوری نہیں کرتا اور مسائل یا آپس کی بات چیت بھی نہیں کرتا، تو اس طرح کے مرد بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ہیں۔ خرچہ اگر وہ نہیں دیتا اور صاحب حیثیت ہے تو بیوی کو اجازت ہے کہ اس کے بغیر اجازت کے وہ اس میں سے اپنا مقدور بھر لے سکتی ہے، یعنی ضرورت بھر لے سکتی ہے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جیسے بچوں کے لیے چاہیے، اس کو گھر کے لیے خرچہ چاہیے، ایسی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ شوہر گھر کے کھانے کے لیے بھی خرچہ پورا نہیں دیتا، تو وہ کر سکتی ہے، اس کو اتنی اجازت ہے کہ اس میں سے خاموشی سے وہ خرچہ لے لے۔ لیکن جہاں تک مزاج کا تعلق ہے، تو اگر اتنے سال نبھا کیے ہے کہ بچے بھی ہو گئے ہیں، تو اب اگر دو آپشن ہوتے ہیں نا ایسی صورت میں، یعنی ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، اور چونکہ وہ خشک مزاجی کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ ٹھیک ہے، بہت جولی بندہ نہیں ہوگا، ہنسی مذاق کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ بد مزاج ہے، خشک مزاجی اور چیز ہے، بد مزاجی اور چیز ہے، تو خشک مزاج کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ بد مزاج ہے تو پھر مشکل نبھا ہوتا ہے۔ تو اگر بچے ہو گئے ہیں تو پھر اگر آپ اس کے ساتھ یعنی عورت بھی ویسا ہی سلوک کرے گی تو ظاہر ہے پھر گھر ٹوٹے گا اور پھر بچے سب سے زیادہ سفر کریں گے۔ تو آپشن ہمارے سامنے کیا ہے؟ یعنی آپشن تو پھر یہی آتا ہے کہ اگر بچے ہیں اور نبھا کرنا ہے، جو اس حد تک چلے گئے ہیں، تو نبھا کی آخری حد تک کوشش جو ہے وہ کی جائے۔ میں ایک بات یہاں پہ کہوں گی کہ جو بیویاں سمجھدار ہیں اور دین کو سمجھتی ہیں، انہیں دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلا ہدف اپنے شوہروں کو بنانا چاہیے۔ کس طریقے سے کریں اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور اس پہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، شوہروں کو کس طریقے سے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ کس طرح ایک بہن میں آپا جی بنت اسلام کی کتاب میں واقعہ ملتا ہے کہ گھر میں آنے والے رسالے ہی بدل دیے، کتابیں بدل دی، اس سے ہی فرق پڑ گیا۔ محفل جو ہے وہ بدلنے کی اس کی کوشش، اس کا جو حلقہ باب ہے، ایک مثال ہمیں بھی ملتی ہے کہ اس کے بہت قریبی دوست کے ذریعے اس تک جو دین اور اخلاق ہے وہ پہنچایا گیا، اس سے تبدیلی آئی۔ تو یہ طریقے سوچے جا سکتے ہیں، لیکن جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو رلنے کے لیے بالکل تنہا نہ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو نبھا کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں یہ سارے سوال، اگر دیکھیں شوہر بھی بہت اچھا ہے، بیوی بھی بہت اچھی ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ مسائل تو اسی صورت میں ہے نا جب کہ کوئی ایک فریق اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔ اور ہمیں جتنے اخلاقی ضابطے ملتے ہیں کہ صبر کا حکم آتا ہے، برداشت کا حکم آتا ہے، ہمارے معاشرے میں عورت ہی کرتی ہے زیادہ، لیکن میں نے مردوں کو بھی دیکھا ہے، کئی جگہوں پہ مردوں کو بھی بہت زیادہ برداشت کرتے دیکھا ہے کہ وہ بد مزاج اور بیوی کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان سے بچے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس ایسا آیا کہ جو شوہر نبھا رہا ہے، بیٹی اب میٹرک میں شاید پہنچ چکی ہے، لیکن عورت بہت زیادہ بد مزاج بھی ہے، اور اب وہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس کے اوپر کچھ چیزیں اب آ رہی ہیں۔ اب اس بات سے وہ پریشان ہے کہ اب اخلاقی مسائل کی وجہ سے میرے لیے اس کو رکھنا مشکل ہے، لیکن میں نے اس کی بد مزاجی کو برداشت کیا ہے۔ اور بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ماں اور باپ دونوں کو، اور بچوں کا رجحان پھر زیادہ اسی کی طرف ہوتا ہے، دونوں میں سے جو نیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری عزیز بہنوں، دو آپشنز میں سے ایک سب سے بڑا آپشن یہی ہے کہ گھر کو قائم رکھا جائے، اللہ سے دعا کی جائے،
شوہر ہے تو بد مزاج بیوی کے لیے وہ اصلاح کی کوشش کرے، بیوی ہے تو بد مزاج شوہر کی اصلاح کی وہ کوشش کرے، اور دونوں مل کے اللہ سے دعا کریں، اور جو یعنی فریق زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ ہاں اگر حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ڈپریشنز ہونے لگ گئی ہیں، فٹس پڑنے لگ گئے ہیں، یا خدا نخواستہ بالکل گھر کے قائم رہنے کی صورت نہیں، تو پھر اللہ نے آپشن اگلا رکھا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قوام بہرحال قوام رہے گا، اس کی قوامیت ختم نہیں ہوگی ان اینی کیس۔ تو خشک مزاجی کو محبت سے بدلا جا سکتا ہے، بد مزاجی کو حسن سلوک اور خدمت سے بدلا جا سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس سے دعا مانگے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ رخسانہ بچی، بڑی اچھی رہنمائی دی آپ نے۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر شوہر جو ہے سجنے سنورنے کے لیے یا اخراجات، گھر کے اخراجات، وہی یعنی بات وہی والی آ گئی، لیکن اگر اس کے پیسے نہ دیتا ہو تو کیا اس کی جیب سے نکالا جا سکتا ہے، اس کے والیٹ سے؟ اور کیا اس صورت میں یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ بدلے میں اس کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے اس کے بلانے پہ؟ تو یہ دو آپشنز ہیں جو کسی نے رکھے ہیں، اس کا آپ جواب دے دیں۔ سعدیہ، یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں نا جو ان سوالوں سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ جی یعنی بالکل، اگر شوہر ہے تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر بیوی میری خواہش پوری نہیں کر سکتی تو کیا میں اسے مار سکتا ہوں ہے؟ اور بیوی کہہ رہی ہے مجھے خرچہ نہیں دے رہا تو میں اس کو اس کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہوں۔ یہ مائنڈ سیٹس جو ہے نا، یہ اصل میں ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ جو مقابلے کی فضا ہے نا، اس میں گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوتا کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گی، تو ایسے تو کبھی بھی گھر آباد نہیں ہوگا۔ اگر گھر آباد کرنے ہیں اور دل جیتنے ہیں تو ہم سب کو طریقہ آتا ہے کہ دل کیسے جیتا جا سکتا ہے، اور گھر آباد ہوتے ہیں دل جیتنے سے۔ دل مل جائیں، دل جیت لیے جائیں تو مسائل بالکل کم ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مسائل تو صحابہ کرام کے بھی رہے اور خود امہات المومنین کے درمیان بھی رہے، کتنا بھی تقویٰ آ جائے تھوڑے بہت رہیں گے لیکن کم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دل جیتنے کی بجائے مقابلے کی فضا ہو تو کبھی بھی گھروں کے اندر نہ سکون آئے گا، نہ امن آئے گا، نہ خوشیاں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایک سوال تو یہ ہے نا کہ اگر بیوی سجنے سنورنے کے لیے اسے چاہیے اور ساتھ ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تنگ دست بھی ہے، تو اس میں بیوی کا رول کیا بنتا ہے؟ بھئی اگر شوہر تنگ ہے اور وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسے پورا کر رہا ہے، یہ ان کو پتا ہے جو چلاتے ہیں اس آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں، جب آپ کی بجلی کی قیمت روز بڑھ رہی ہے، آپ کے یہاں پیٹرول کی قیمت روز بڑھ رہی ہے، چینی اب آپ کی آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہے، اس وقت آٹا جو ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اس شوہر سے پوچھیں وہ گھر کیسے چلا رہا ہے بھائی؟ اور یہ بیوی جو ہے یہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ مجھے سجنے سنورنے کے پیسے نہیں دیتا، تو بیوی کا رول کیا ہونا چاہیے؟ سجنا سنورنا اس کا حق ہے، اور گھر کا خرچہ دیتا ہے تو ایک آدھ لپسٹک لے، اس میں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کون سا الگ خرچہ چاہیے، اور ایک چھوٹی موٹی چیز لی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ اگر ہم کہیں کہ بڑے بڑے مہنگے میک اپ کی چیزیں اور وہ چیزیں، تو وہ تو اس کے لیے انتظار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی دے۔ اگر ہم خود بیویاں ہی اپنے شوہروں کے دست و بازو نہیں بنیں گی تو شوہر کیا کریں گے؟ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، ڈپریشنز ہو رہی ہیں، یہ گھر والوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ بیویاں اتنا خرچہ مانگتی ہیں جو اس کے پاس بیچارے کے ہے نہیں ہے، پھر وہ حرام کما کے لاتا ہے، وہ ڈاکے ڈالے گا، وہ چوریاں کرے گا، معاشرت انتشار کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو ایک اچھی بیوی کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، ہم نے تو ایسی خواتین دیکھی ہیں اپنے ارد گرد، اپنے خاندانوں میں، ہماری مائیں، ہماری خالائیں، ہماری یعنی میری مراد یہ کہ ہماری ایج کے جو لوگ ہیں کہ کس طرح گزارا کیا ہے۔ ایسی خواتین بھی تھی جو ہم نے دیکھی ہیں کہ ایک ہماری فیملی کی تھی، سفید شلوار، ایک دو تین قمیضیں بنا لیتی تھی، اتنا رکھ رکھاؤ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ بہت ویل آف لوگ ہیں۔ تو بھئی رکھ رکھاؤ، سلیقہ، یہ ایک عورت کا امتیاز ہے، اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور شوہر تنگ دست ہے تو اس کا حوصلہ بڑھائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ جتنا لاتے ہیں مل کے اس میں گزارا کریں گے، اس کی مدد کریں، گھر میں کوئی گھریلو دستکاری شروع کر دیں، کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیں تاکہ اس کی ہیلپ ہو جائے اور آپ کا بھی اس میں بھلا ہو جائے۔ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ تو ایک انتہا ہے کہ وہ خرچہ نہیں دے رہا تو میں اس کے پاس نہ جاؤں، کیا خرچہ دینا شروع کر دے گا؟ اگر اس کے پاس جانے سے انکار کر دیں گے تو وہ خرچہ بڑھا دے گا۔ یہ بالکل غلط طریقہ اور غلط سوچ ہے۔ اور شوہروں کے ساتھ تعاون کریں، جو خوشحال شوہر ہے اگر نہیں دیتا تو لے سکتے ہیں،
اور اگر وہ تنگ دست ہے تو کوئی چھوٹا گھریلو ٹوٹکا سوچیں. میں نے تو دیکھا ہماری بہنیں ایسی بھی ہیں جو کھانا پکا کے اور یعنی انہوں نے گھر سے وہ شروع کر دیا کھانا پکا کے, جیسے آج کل فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں تو لوگ گھروں سے کھانے کلیکٹ کر لیتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو چھوٹے موٹے کاروبار گھر سے کیے جا سکتے ہیں. ہماری اپنی ایک قریبی عزیز جن کے اس وقت 3 بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر اور لیکچرر اور بہت کچھ بن چکے ہیں, تو ان کی ماں نے یہ سلائی کر کے اپنے بچے, شوہر کا مدد کی تھی, شوہر تنگ دست تھے تو کپڑے سلائی کیے اور شوہر کی مدد کی. تو راستے نکالنے بہنوں, فوری اس انتہا پہ نہیں جاتے کہ جو خاندان کو توڑنے والی انتہا ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھولتا ہے. اور دعا کریں اللہ سے, سورہ الم نشرح پڑھیں, اس سے اللہ تعالیٰ برکت دے گا. انا اعطیناک الکوثر پڑھیں, لبینی لما انزلت علی من خیر فقیر پڑھیں, اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. اس طرح کی انتہا پسندانہ سوچیں جو ہیں یہ گھروں کو توڑنے والی سوچ. تو ایک سوال ہے کہ کیا جوڑ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا ہم خود ہی رشتے چوائس کرتے ہیں؟ جوڑ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کو کیسے تلاش کرتے ہیں, ہم کس راستے سے جاتے ہیں تلاش میں, کہ کیا ہم مادیت کے راستے سے جاتے ہیں, حسن کے راستے سے جاتے ہیں, یا جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بتایا ہے کہ تم اللہ کے دین کو دیکھو اور اس کے مطابق چوائس کرو, ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے. یہ نوٹ کر لیں. اور کس طرح سے گھما پھرا کے اللہ تعالیٰ اس رشتے پہ لے آتا ہے جو اس نے طے کیا ہوتا ہے. اللہ آنے والی نسلیں تک لکھ چکا ہے, اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے قیامت تک کے لکھی جا چکی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اس کو تلاش کرنا ہو. ٹھیک ہے, ہماری چوائس صرف ہمارا ٹیسٹ ہو. تو سوال یہ تھا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی بھی ناراضگی ہو اور وہ آپس میں کوئی تعلق نہ رکھے, طلاق بھی نہ ہوئی ہو خلا بھی نہیں ہو, تو کیا دونوں اپنے خاندان کو جوڑے رکھنے اور اپنے نام کو ساتھ جوڑے رکھنے کے خاطر جو ہے وہ ساتھ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ساتھ رہنے نہ رہنے کا فیصلہ تو ان کا اپنا ہے, لیکن یہ اس کو معلوم کرنا پڑے گا کہ فقہ کی روح سے کتنا عرصہ یہ لوگ اس طرح رہ سکتے ہیں. اور اس طرح کا تعلق ظاہر ہے یہ کیسا تعلق ہوگا, اس گھر میں کیسے محبتیں ہوں گی اور کیسے خوشیاں ہوں گی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. اور اگر دل نہیں لگتے تو پھر دوسروں کو جوڑنے کے لیے, یا صرف اس بات سے کہ بھئی ماں باپ نے رشتہ کر دیا تھا اور اب کیا کریں, ماں باپ کی بھی کوئی پریشانی اس میں ہو سکتی ہے اگر رشتہ ٹوٹ جائے گا. ایسی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت پائی جاتی ہیں کہ ماں باپ نا بچپن کے رشتے کر دیتے ہیں, یا ویسے جی میرا بھائی چھوٹ جائے گا یا میری بہن چھوٹ جائے گی, اور رشتے کر دیتے ہیں اور بچے اس کو ساری زندگی بھگتتے ہیں. شریعت ان میں سے کسی چیز پہ پابند نہیں کرتی, اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کی جو رضامندی ہے وہ لے کے رشتہ کریں, اور تاکہ اس طرح کی جو نوبت نہ آئے. لیکن ایسا کوئی تصور ہمیں یعنی شرن تو یہ درست نہیں لگتا کہ اس طرح سے رہیں. یا تو صلح کی کوشش کریں, اور اگر صلح نہیں کر سکتے تو دونوں اپنی اپنی زندگیاں خراب نہ کریں. اللہ یہ کہ اگر بچوں کے لیے اس طرح کا آپس میں نفاق کر رہے ہیں تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. یہ کوئی زندگی کوئی مثالی زندگی نہیں ہے جو یہ انہوں نے لکھی ہے. صحیح بات ہے. اچھا, کیا دودھ پلانے والی عورت بغیر طلاق کے یا خلا کے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے؟ مطلب یہ تو وہی بات آ گئی ہے کہ وہ اجرت حاصل. اجرت حاصل کر سکتی ہے, اجرت کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے وہ. تو دیکھیں یہی اگر خلا سوال اور طلاق نہیں ہے بھائی تو پھر تو شوہر کفالت کا ذمہ دار ہے نا, تو وہ تو صحیح. کفالت کا ذمہ دار ہے. اس سے خرچ تو آپ یعنی وہ خرچ تو اس صورت میں ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کہ وہ علیحدگی ہوگی ہے اور اب وہ دودھ پلا رہا ہے تو ایک دوسری یعنی جس سے پلا رہا ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے, اس صورت میں اسے اجرت دے گا. یہ قرآن کے اندر جو سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے اس صورت میں اجرت دے گا. لیکن اگر وہ بیوی ہے تو بھائی اس کو تو سارا خرچہ اٹھائے گا. وہ اجرت کیوں مانگنی ہے آپ نے, کو اس کی وہ لے پالت والی وہ بننا ہے. تو بیوی ہے, بیوی کو تو سارا خرچہ وہ دے گا, اجرت تھوڑی دے گا. یہ اجرت کا بھی نا ٹھیک. آج کل جو چیز آ رہی ہے نا, یہ کہا جا رہا ہے کہ بیوی کو گھر کے کام کی بھی اجرت دیں اور بیوی کو اس چیز کی بھی اجرت دیں. تو اسلام تو بیوی کو گھر کی ملکہ بناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو حیثیت دی ہے وہ تو ملکہ کی دی ہے, کہ شوہر آئے سارے خرچے سارے ناز نخرے اس کے اٹھائے, اس کو سارے حقوق اس کے پورے کرے, اور وہ اس کے بدلے میں اس کے گھر کی حفاظت کرے, اس کے بچوں کی صحیح تربیت کرے, اس کی فرمانبرداری کرے. وہ سارے جو صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ ہم پڑھتے ہیں, اور شوہر بھی اچھا قوام بنے. تو اسلام تو یہ والا نقشہ دیتا ہے. لیکن آج جو ویسٹ کے نعرے ہیں کہ جی عورت کو گھر کے کام کی اجرت دی جائے, تو اجرت کس کو دی جاتی ہے بھائی؟ اجرت تو ملازمہ کو دیتے ہیں, اجرت تو بیوی کو نہیں ہوتی, اجرت تو ملازمہ کی ہوتی ہے. تو ہم بیوی سے ہٹا کے اس کو ملازمہ بنانا چاہتے ہیں. تو ملازمہ نہیں ہے, وہ بیوی ہے, اور شوہر کا حق ہے کہ اس کو وہ بنا کے رکھے, ملکہ بنا کے رکھے.
اور اس کا بھی حق ہے کہ وہ ملکہ بن کے رہے اور اپنے حقوق لے. دیکھیں اچھے گھرانے وہی ہوتے ہیں جہاں پہ حقوق اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں اور فرائض بھی اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں, اور دونوں میاں بیوی کو اپنے حقوق کا بھی پتا ہو اور اپنے فرائض کا بھی پتا ہو, اور دونوں اپنی اپنی جگہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے. بیوی سے پوچھا جائے گا تم نے کتنے فرائض ادا کیے, یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کتنے حق مانگے تھے, اور شوہر سے پوچھا جائے گا تم نے کتنے فرائض ادا کیے, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیوی کے تم نے جو تھی بیوی اس نے کتنے مانگے تھے اور تم نے کتنے دیے, بغیر مانگے تم نے کتنے دیے. کلکم راعین و کلکم مسئولون. تو اپنے اپنے فرائض ادا کریں گے تو انشاءاللہ مسائل کم ہوں گے. تو ملکہ بننا پسند کریں بھائی, وہ ملازمہ بننا پسند نہ کریں. ٹھیک بات ہے. رخسانہ جی ایک سوال یہ ہے کہ سسرال سے جڑے دیگر رشتے مثلاً بحیثیت نند بحیثیت بھابھی کردار کیسے متوازن رکھا جائے کہ گھر کے بزرگوں کی خدمت کا فرض کنوارے بیٹے بھائیوں کی دیکھ بھال میں بھی دو انتہا پسند رویے نظر آتے ہیں. یا تو بیٹیوں کو بالکل مہمان سمجھ کے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی, یا بہو اس سے خود کو بری و ذمہ سمجھتی ہے. دوسرا فریق اگر ایک انتہا پر ہو تو کیا کیا جائے, جبکہ مرد عموماً ان معاملات میں پڑتے نہیں ہیں. ہاں جی, یہ بھی ہمارے اکثر گھرانوں کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں معاشرہ عمومی طور پہ چونکہ ہٹا ہوا ہے اسلامی تعلیمات سے, اور دونوں رویے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک طرف تو والدین انصاف نہیں کر رہے. یہ اوپر کسی نے چیٹ میں ایک سوال نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک والد ایک بچے کو زیادہ اہمیت دے, کہ والدین کسی ایک بچے کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں, بہوؤں کو اس کے مقابلے میں نہیں دیتے. والدین کو اپنے رویے درست کرنے چاہیے, ان کو یہ دینی شعور ان کے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے. لیکن بہو جو ہے اس ضمن میں وہ کیا کرے؟ تو اگر لڑائی نہیں ڈالنی تو دوستی کرے اپنی نندوں کے ساتھ, ان کے ساتھ دوستی کر کے مل جل کے جو گھر کے معاملات ہیں ان کو چلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہاں پہ حکمت جو ہے وہ اس کو آنی چاہیے, اور محبت کا تعلق وہ کرے گی تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. اور شوہر کو رول پلے کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا کہ شوہر پڑھنا نہیں چاہتے, تو شوہر کو روز روز ہم شکایت نہ لگائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے شوہر گھر میں آئے تو بس اس کو نندوں کی اور ساس کی شکایت شروع ہو جائے. یہ تو رویہ درست نہیں ہے, بلکہ کبھی ٹھنڈے دل سے بٹھا کے اچھے طریقے سے کہ بھئی اگر یہ بات اس طرح سمجھا دی جائے تو وہ بہتر ہوگا, تو اس کا اثر پڑتا ہے. اچھے جو مرد ہیں جو چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. تو شوہر کا بڑا رول ہے اس میں کہ وہ توازن رکھے, توازن پیدا کرے, اور اگر توازن کہیں چھوٹ رہا ہے تو اس کو وہ درست کرنے کی کوشش کرے. اور بہو جو ہے وہ محبتوں سے دل کو جیتنے کی کوشش کرے. نندوں نے ہمیشہ تو نہیں رہنا, وہ چلی جائیں گی شادی کرا کے. البتہ وہ نندیں مسائل کرتی ہیں جو واپس آ جاتی ہیں طلاق لے کے, اس پہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اس صورت میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پھر الگ ہو جائیں اور اس کو مائنڈ فیملی سے الگ ہو کے کوشش کرے نیوکلیر فیملی کی کہ وہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے. لیکن بزرگوں کی خدمت بہرحال کرنی چاہیے, یہ اخلاقی فرض ہے بہوؤں کا. اگر وہ شرعی نہیں ہے تو اخلاقی فرض ضرور ہے. وہ شوہر جو آپ کی زندگی ہے اور جس سے ساری خوشیاں وابستہ ہیں وہ پال پوس کے ان والدین نہیں دیا, تو ان والدین کی خدمت بہویں جو اپنا فرض سمجھیں, اس کو اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہ سمجھیں. یہ جو آج کل کے اسکالرس کہہ رہے ہیں یہ کوئی اچھا نقطہ نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جی بالکل لڑکی پہ تو کوئی فرض ہی نہیں ہے. تو اخلاق کہاں گیا؟ ساری چیزیں فرض نہیں ہوتی. احسان سے زندگی اچھی گزرتی ہے, محبتوں سے زندگی اچھی گزرتی ہے. فرض بیٹے کا ہے. بیٹا سارا دن آپ کے لیے کمانے کے لیے باہر رہتا ہے تو اس کے والدین کو نظر انداز تو نہیں کرنا. وہ ہمارے لیے کما رہا ہے, وہ صبح سے شام تک ڈیوٹی کر کے آتا ہے, تو اس کے ماں باپ کو رولنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ تو خاندان اخلاقی ادارہ ہے, اور اخلاق پہ بیس ہوگا, احسان پہ بیس ہوگا. جتنے احسان ہوں گے انشاءاللہ اتنے اچھے ماحول میں ہماری بچوں کی پرورش ہوگی اور ہماری جو ہے نبھے گی انشاءاللہ. اچھا, شیعہ سنی دو الگ عقائد کے افراد کا جوڑ بن سکتا ہے کیا؟ نظریاتی اختلاف میں نبھا عموماً مشکل ہوتا ہے. اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے. اور ہمارے ہاں وہ بھی انتہا پسندی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے, تو اس صورت میں نبھا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اوائڈ کیا جائے, لیکن اگر کسی کی ہو چکی ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کرے. جی سعدیہ, میرے سامنے ہے یہ چیٹ میں سوال کہ بیٹے کی تعلیم جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے مگر جاب نہیں ملی, یعنی کماتا نہیں ہے, تو کیا ایسے میں شادی کر دینی چاہیے؟ کیا باپ پر بیٹے کے لیے نئے خاندان کی ذمہ داری بھی ہے؟ اگر باپ ویل آف ہے تو مطلب اس کو کر دینی چاہیے. ویسے شرن تو یہی ہے کہ جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنا خرچہ اٹھا سکے تب شادی کرنی چاہیے.
لیکن اگر باپ اس قابل ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور آج تو بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ میں بھی وہ کب تک نہ کر سکے، تو اس کی شادی کر دیں تو اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں کی برکت سے روزگار بھی دے دیتا ہے. اور جو آتا ہے نا کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، غنی بھی کر دیتا ہے. اگر والدین افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ کر دیں، اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر تھوڑا انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ساس سسر کی ذمہ داری کا میں جواب دے چکی ہوں. ساس سسر کی ذمہ داری بیسیکلی بیٹے کی ہے، بہو پہ فرض نہیں ہے. لیکن زندگی میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو فرض نہیں ہوتی، یا وہ مسنون ہوتی ہیں، یا وہ اچھی ہوتی ہیں، یا وہ اخلاقی طور پہ ہمارے پر عائد ہوتی ہیں. تو اخلاقی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں. ہم اپنے ماں باپ چھوڑ کے آتے ہیں، شوہر کے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اور اگر ان کو رلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیں یہ مکافات عمل ہے، یہ فوراً ہی انسان کی طرف پلٹتا ہے. اور جو خود نہیں کر سکتی، پھر شوہر کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو موقع دیں، اس کو تلقین کریں، اس کو نصیحت کریں کہ وہ جا کے ماں باپ کی خدمت کرے. اور اگر وہ بھی نہیں کرتا، اور یا وہ اتنا مصروف ہے، یا وہ ملک سے باہر ہے، یا وہ صبح سے شام تک کاروبار کرتا ہے، تو بالکل بہو کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. اور اگر وہ نہیں کر سکتی، وہ بھی جاب کرتی ہے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی ایسی آیا کا، ملازمہ کا، اس طرح کا بندوبست کرے کہ ماں باپ جو ہیں وہ رلتے نہ رہیں. ان اینی کیس شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو رلنے کے لیے نہ چھوڑیں. وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے اس کے لیے، اور اپنا ان کا بڑھاپا اسی طرح کا ہوگا جس طرح کے ماں باپ گھر کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے رخسانہ جی، اگلا سوال یہ بھی ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے پیسوں میں سے صدقہ دے سکتی ہے؟ بہتر ہے اجازت لے کے دے، لیکن اگر وہ کنجوس زیادہ نہیں دیتا تو تھوڑا بہت دے سکتی ہے. بہت بڑا صدقہ نہ کرے، چھوٹا موٹا دے سکتی ہے. ٹھیک. اچھا، ایک اور سوال جو ابھی آیا بھی ہے کہ جاب کرنے والی بیوی کا خرچ کچھ بھی شوہر نہ اٹھائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جاب کرتی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کو؟ ویسے وہ قوام ہے. اگر ہم فرض کی بات کرتے ہیں نا، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچہ اٹھائے. چاہے عورت لاکھوں کماتی ہو، ذمہ داری شوہر کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے پر عائد ہے، اس کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے وہ اس لیے نہ دیتا ہو کہ اس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہوں اس سے، تو لے لیں پیار محبت سے اس سے. اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، پیار محبت سے لیں، لیکن لڑائی نہ ڈالیں. آپ کے پاس پیسے ہیں تو لڑیں نہ، محبت سے رہیں. یہ سوال بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں سائیکو پیشنٹ ہوں، میرا جواب ضرور دیں کہ اگر والد ایک ہی بچے کو زیادہ اہمیت دے، اور اتنی زیادہ کہ ماں کو بھی اس کے سامنے برا بولنے لگے، تو ایسے میں عورت کس طرح سے اپنے بچے کو تربیت دے؟ یہ بڑا مشکل سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں تو شوہر کو ہی سمجھایا جانا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2، ماں اس بچے کے ساتھ بھی پھر ذرا اس کو نظر انداز نہ کرے، اس کو محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے، اور بچے کو کھوئے نہ. مطلب باپ نے تو اس کو بگاڑا ہے، تو ماں اس کو سنوارنے کے لیے اپنی آخری حد تک کوشش کرے. برا بولے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے. اور مطلب یہ بہرحال آپ کو نا اس کے لیے میرا خیال ہے کسی سائیکو تھراپسٹ سے بھی رابطہ کرنا چاہیے کہ جو بچوں کی سائیکولوجیکل تربیت کرتے ہیں ان سے بھی یہ رہنمائی لینی چاہیے. یہ اسپیشل کیس ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضرور کسی اچھے سائیکو تھراپسٹ سے مشورہ کر کے اپنے بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، اس کو نظر انداز نہ کریں. اچھا، سوال ایک یہ بھی ہے کہ محبت تو مشرقی معاشرے میں عورت ہی کرتی ہے اور عورت ہی برداشت کرتی رہے گی، تو یہ مرد اور سسرال کو غیر ضروری طور پہ بڑھاوا دینا نہیں ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ عورت ہی گھر بچاتی ہے یا گھر کو سنبھالتی ہے، تو اس حوالے سے سوال ہے. دونوں سنبھالتے ہیں، دونوں سنوارتے ہیں، دونوں بچاتے ہیں. اور جو اگر آپ شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت تو دونوں کے اوپر فرائض عائد کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئولون. مرد سے ضرور پوچھا جائے گا کہ اس نے عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا کیا. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو نصیحت کی وہ عورتوں کے بارے میں تھی کہ عورت کا خیال رکھنا. اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا اس وقت بھی آپ نے عورت، غلام اور نماز 3 چیزوں کی نصیحت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا کہ میں تم میں سے
سب سے اچھا ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر ہم رہنمائی لیں تو مرد کا رول زیادہ ہے. اور لیکن چونکہ ہم خواتین ہیں اور ہمارا واسطہ خواتین سے ہوتا ہے، ہم سے سوال خواتین پوچھتی ہیں، تو ظاہر ہے ہم تو انہی کو گائیڈ کریں گے نا. لیکن جب مردوں کی محفل ہوگی اور جب مردوں کے ساتھ کوشچن آنسر ہوگا تو مردوں کو ان کی جو سوالات ہیں وہ بتائے جائیں گے، جو جوابات ہیں ان کو دیے جائیں گے اور ان کو سمجھایا جائے گا. تو اس لیے سوال جو بھی کرے گا اس کو ہم احسان کی نصیحت کریں گے، اور مرد کرے گا تو اس کو احسان کی نصیحت کریں گے، عورت کرے گی تو اس کو احسان کی نصیحت کریں گے. لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ ساری نصیحتیں صرف عورت کو کی جائیں. اور میں نے اس لیے اپنے 20 روزہ پروگرام میں بلکہ مجھے تو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے یہ لگا کہ عورت کو تو بہت زیادہ ایج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کو تو یوں لگا کہ عورت کے لیے تو بہت زیادہ گنجائشیں ہیں، اور قوام کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو اس کے لیے بہت زیادہ جواب دہی کرنی ہوگی. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کی تربیت، اپنے مردوں کی تربیت کے بھی سیشنز کریں. مرد اس طرح کے سیشنز کریں، وہ مردوں کو سمجھائیں. مرد کے ہاتھ میں تو بھائی کنجی ہے، اور عورت اگر برداشت کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اور وہ اللہ سے اس کا اجر پائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر مرد احسان کرتا تو وہ اجر پائے گا. اس لیے یہ بات تو درست نہیں ہے کہ صرف عورت ہی کو نصیحت کی جائے. حقوق اور فرائض میں توازن، حقوق اور فرائض کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور ادا کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے، اور دونوں کو اللہ کے حضور اپنا اپنا جواب دینا ہوگا. اور دونوں ہی حسن خلق کے اعلیٰ معیار پہ ہوں گے، تقویٰ کے معیار پہ ہوں گے. اور جیسے میں نے اپنے درس کے اندر خطبہ نکاح کے اندر کہا تھا کہ اگر اس چیز کو سمجھیں گے کہ ان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے اور انہیں جواب دہی کرنی ہے تو خاندان سٹیبل رہے گا. ورنہ کے لیے عورت پہ صبر کرنے سے بھی سٹیبل نہیں رہ سکتا، پھر بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر ایک عورت کب تک صبر کرے گی؟ ٹوٹ جائے گی وہ بھی بالآخر. تو دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے. اچھا رخسانہ بچی، ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اگر جیسے اسلام اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں شادی سے پہلے، رشتے سے پہلے، تو کیا اس میں یہ گنجائش بھی ہے کہ لڑکا لڑکی بے شک آپس میں بات نہ کر رہے ہوں، بڑے ان سے بات کر رہے ہوں، سوال جواب کر رہے ہوں، تو ایک طرح سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ویوز سننے کو مل جائیں، یا ان کو بات چیت کرتے دیکھیں کہ وہ کیا رائے دیتے ہیں یا کس طرح کی رائے ہوتی ہے ان کی، یا جو بھی ہے. تو کیا اس کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ کیونکہ دیکھنے والے معاملے میں تو بس ایک جھلک ہی دیکھی جاتی ہے، کچھ اتنا فرد کا اندازہ نہیں ہوتا. تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ ایک نظر دیکھنے تک محدود رہے، کیونکہ جو حدیث کے اندر آیا وہ تو یہی آیا کہ ایک نظر دیکھ لیں. اس سے زیادہ جتنا انٹریکشن بڑھائیں گے اس کا فائدہ کم ہوگا اور نقصان زیادہ ہوگا. کیونکہ ایک آدھ گفتگو کر کے تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. انڈرسٹینڈنگ تو ساتھ رہنے سے ہی ہوتی ہے، اس میں غلط فہمیاں ہوتی ہم نے دیکھی ہیں، اور مسائل بھی پیدا ہوتے دیکھے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ بس ایک نظر دیکھنے تک رکھیں ولی کی موجودگی میں. اچھا، ایک سوال ہے کہ اگر لڑکی دین پہ چلتی ہے اور شوہر ناپسند کرتے ہیں اور انجام یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، کیا ہونا چاہیے اس طرح؟ لڑکی دین پر چلتی ہے تو شوہر ناپسند کرتے ہیں اور انجام طلاق ہوتا ہے، تو یعنی اس میں میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے رشتہ کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ لڑکا کس قسم کا ہے اور لڑکی کس قسم کی ہے. اور جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجیح جو ہے وہ دین کو دیں. تو جب ترجیح ہم دین کو نہیں دیتے اور ترجیح ہماری ہو کہ لڑکا خوبصورت بھی ہو اور اچھی پوسٹ پہ بھی ہو اور قد بھی اتنا ہو اور ساری جتنی شرائط ہم نے رکھی ہیں اور خاندان بھی اور ذات پات بھی، تو ظاہر ہے دین تو پھر پیچھے رہ گیا. اور پھر اگر دین اس کو پسند ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس میں مشکلات ہوں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت دین کو ترجیح دیں، والدین بھی اور خود لڑکے اور لڑکیاں بھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی ہمارا معاشرہ اس انتہا پہ بہت کم ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ دین کو ناپسند کرتے ہوں. اگر دین میں کوئی ناپسندیدگی کی بات آتی ہے تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی یا لڑکا، کیونکہ بعض اوقات لڑکا دیندار ہوتا ہے اور لڑکی نہیں اتنی ہوتی، تو دین میں ترجیحات کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے. تو دین میں ترجیحات کو سمجھیں، فرائض کو ترجیح دیں، مستحبات اور نوافل اس کے بعد آتے ہیں،
اخلاق جو ہے وہ عبادات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اچھی دیندار بچی کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اچھے دیندار لڑکے کا اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ معیار کا ہوگا. اور شدت پسندی سے گریز کریں. دین صرف جو ہے وہ پردے کا نام نہیں ہے، یا اس معاملے میں کچھ سختیاں کر لینے کا یا نوافل کی کثرت کا نام نہیں ہے، اور دین وسعت قلبی کا نام بھی ہے. ظرف بڑا رکھیں، محبت سے دل جیتنے کی کوشش کریں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے جو بات ہے ہمیں وہ یہ کہ شوہر کو پہلا ہدف بنائیں اور اس پہ دین کا کام کریں، اس کو آہستہ 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 اپنے حسن خلق اور تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. اس میں ہماری کئی بہنوں کی مثالیں ہیں کہ گاڑی میں جاتے ہوئے اس طرح کی سیڈیز لگا دیں، ایسی کیسٹس لگا دیں جو چھوٹی چھوٹی ایسی باتوں پر مشتمل تھیں، چھوٹے چھوٹے دروس یا چھوٹی چھوٹی گفتگویں، کسی اسکالر کی گفتگو لگا لی، اس طرح کی چیزیں کر لیں. کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جس وقت جو عورت شوہر سے بات کر سکتی ہے تو ان مواقع کا استعمال کریں. اور خصوصی بات یہ ہے کہ شدت پسندی سے گریز کریں. دین کے ایسے مظاہر جو کہ جس سے کچھ کراہت یا نفرت پیدا ہوتی ہے وہ نہ کریں. تو آہستہ آہستہ ترجیحات کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. اور پھر اس کی وجہ تلاش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین سے متنفر ہے تو اس کے اندر کیا چیز ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ وہ دین سے متنفر ہوا ہے. اس وجہ کو تلاش کر کے اور اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور مطلب یہ کہ جو جڑ ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اس کو درست کی کوشش کی جائے. اور اگر انجام اس کی وجہ سے طلاق ہو جاتا ہے تو پھر تو ہو گیا، پھر تو چلے اچھی بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص اتنا دین کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ دیندار لڑکی کو برداشت ہی نہیں کرتا تو پھر وہی والی بات ہے کہ ان کا جوڑ لگ ہی نہیں سکتا. تو وہ جوڑ اس طرح سے اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیندار سبب لگا دیتا ہے. لیکن یہ کہ لڑکی کو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس لڑکے کو دین کی طرف لائے اور اس کو بھی آتش دوزخ سے بچائے. اچھا، ایک اور سوال جو ہے وہ یہ کہ یتیم بچوں کی کفالت کب تک ہوتی ہے یا ہونی چاہیے؟ جی اچھا، یتیم بچوں کی کفالت تب تک ہوتی ہے جب تک وہ اتنے سمجھدار ہو جائیں کہ وہ اپنا آپ سنبھال سکیں، اپنا مال سنبھال سکیں. سورہ نساء کے اندر جو یتامہ کے بارے میں آیت ہے کہ ان کے مال ان کے حوالے اس وقت کرو جب کہ وہ مال سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، وہ اتنی سمجھ کو پہنچ جائیں کہ وہ اپنا مال سنبھال سکیں. تو شرعاً تو یہ بات ہے کہ جب وہ اپنا آپ ہی اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہو جائیں تو پھر وہ اپنی کفالت کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ کریں. لیکن اگر اخلاقاً دیکھا جائے تو جب تک وہ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں اتنی ہی دیر تک ہمیں ان کی کفالت بھی کرنی چاہیے. اگر کوئی بھانجا بھتیجا کوئی گھر کے اندر ایسا یتیم ہے تو جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، اب جس ایج پہ جا کے وہ اس قابل ہوئے ہیں تو اسی ایج پہ ان کے لیے بھی سوچا جا سکتا ہے. یعنی کچھ شرعی چیزیں ہیں اور کچھ اخلاقی چیزیں ہیں، تو اخلاقیات کو سامنے رکھ کے تو ان معاملات کو نمٹانا چاہیے. اور جتنے اجر ہیں یتیموں کی پرورش کے اور ان کی کفالت کے اگر وہ ہم سامنے رکھیں تو یتیم کی کفالت کوئی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ گھروں کے اندر برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو یتیم کی کفالت سے متعلق ہیں. اور حدیث کو ہم پڑھیں تو یہ سوال جو ہے پیدا نہیں ہوگا کہ ہم کب تک کریں اور کب اس کو چھوڑ دیں، بلکہ لوگ تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی یتیم ملیں جن کو اپنے اس کے اندر شامل کر لیں وہ اخراجات کے اندر، تاکہ ان کے گھروں کے اندر بھی برکت آئے. اچھا، ایک اگلا سوال جو ہے کہ ماں باپ کی مرضی سے رشتہ جوڑا گیا، لڑکی نے رضامندی سے نکاح کیا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب سال بعد وہ کہہ رہی ہے کہ میرا دل نہیں مانتا اس رشتے کے لیے، اور کوئی ٹھوس وجہ بھی بیان نہیں کر رہی ہے، اور ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں نے حق مہر بھی واپس نہیں کرنا. تو لڑکے والے کیا کریں؟ لڑکی کے والدین بھی وفات پا گئے ہیں جنہوں نے یہ رشتہ کیا تھا. ماں باپ کی رضامندی سے اور لڑکی کی رضامندی سے نکاح ہو گیا اور اب وہ انکار کر رہی ہے، تو اس میں فوری بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لمبے نکاح کی خرابی ہے. 1 سال تک نکاح رکھنا، اس کے بعد عام طور پہ یعنی میں کلیہ نہیں بتا رہی کہ 100% ایسا ہوتا ہے، لیکن عموماً معاشی سطح پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور عموماً اس طرح کے جو نکاح ہے ان کا انجام اسی طرح کا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ نکاح کے بعد لڑکی اور لڑکے کے رابطے ہو جاتے ہیں، منگنیوں کے بعد بھی اگر رابطے ہوں تو اس کے بھی یہی انجام ہوتا ہے. رابطے ہو جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. کیونکہ نکاح کے بعد جب فرینکلی ایک دوسرے کو فون کر لیتے ہیں، کبھی کبھار مل بھی لیتے ہیں، تو ان کی ایک آئیڈیلزم جو سوچا ہوتا ہے انسان نے، تو کمزوریاں بہرحال سامنے آ جاتی ہیں، خوبیاں سامنے نہیں آتی جس طرح کے آنی چاہیے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر و بیشتر مس انڈرسٹینڈنگز اس
یعنی کم رابطے سے. جو شادی ہوتی ہے شادی کے بعد تو اکٹھے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پہ صرف گفتگو سن رہے ہوتے ہیں, باتوں سے ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑے بہت طرز عمل سے. ایک بچے کی والدہ یہ مجھے بتا رہی تھی کہ بچہ ان کا میڈیکل میں تھا, تو ہاؤس جاب کے دوران اس سے پہلے منگنی اس کی ہوئی تھی, تو ماں نے کہا کہ اس کی ہاؤس جاب میں ہم نے سوچا کہ اس کا نکاح کر دیں. تو بچے نے کہا کہ نہیں, میں نکاح نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں تو میری اب ڈیوٹی سخت ہوگی, میں ہاؤس جاب کے دوران میں 24 گھنٹے بھی مجھے ڈیوٹی کرنی ہوگی اور پھر مجھے وہ فون کرے گی اور میں اس کا فون اٹینڈ نہیں کر سکوں گا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ کچھ اور ہی سوچے گی اور مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی. تو اس طرح کے واقعات جو ہے یہ ہو جاتے ہیں. جبکہ انسان ساتھ رہتا ہے تو وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. تو بچی کو پوچھا جائے کہ اس کو کون سی چیز جو ہے وہ انکار پہ آمادہ کر رہی ہے. اگر اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا تو دونوں سے بات کی جائے. ہو سکتا ہے لڑکا بھی کچھ اس طرح کا سوچ رہا ہو, تو دونوں کو پوچھا جائے اور ان وجوہات کا تدارک کیا جائے. اور اگر ان کے والدین سے رابطہ کیا جائے, والدین وجہ تلاش کریں, اور اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتے, یعنی اس حد تک نفرت ہو چکی ہے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے رخصتی, کیونکہ ابھی تو کچھ نہیں بگڑا, لیکن اگر یہ چیزیں شادی کے بعد بھی برقرار رہیں تو پھر خرابیاں زیادہ ہوں گی. البتہ یہ ہے کہ لڑکی اگر انکار کرتی ہے تو اس کو حق مہر واپس کرنا ہوگا, یعنی لڑکی کی طرف سے ہے نا, تو اس لیے اس کو حق مہر واپس کرنا ہوگا. اچھا, ایک اگلا سوال جو ہے نا کہ اگر شوہر بیوی سے چیزیں چھپائے یا باتیں چھپائے اور گھر کے فیصلے بیوی کو بتائے بغیر کرے اور صرف بعد میں بتا دے, تو شوہر کے ان کاموں کی وجہ سے بیوی کا دل برا ہو جائے اپنے شوہر سے. اچھا, یہ جو بات ہے نا کہ شوہر بیوی سے باتیں چھپاتا ہے, بھئی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہروں کو چھپانی پڑتی ہیں. عام طور پہ عورت کا ظرف جو ہے وہ مرد سے چھوٹا ہوتا ہے, اور مردوں کا کاروبار ہوتا ہے, گھریلو معاملات بھی بعض ایسے ہوتے ہیں, خاندانی معاملات ہوتے ہیں. اگر ہر بات وہ عورت کو بتا دے تو میرا خیال ہے مشکل ہو جاتی ہے. ہمارے ایک فیملی تعلقات تھے ایک فیملی کے ساتھ, تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے کسی سے قرض لینا تھا اور میرے ایک دفعہ میرے منہ سے نکل گیا, میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ میرے فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں, اور وہ دن ہے یہ دن ہے, وہ جب بھی ملتے ہیں تو میری بیوی ضرور ان کو کوئی نہ کوئی بات کر دیتی ہے کہ جی آپ, یا مجھے میرے پیچھے لگی رہتی ہیں کہ انہوں نے پیسے دیے کہ نہیں دیے. تو عورتوں کے ظرف عام طور پہ عام عورتوں کے ظرف اس طرح کے ہوتے ہیں. تو شوہر پہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہر بات بیوی کو بتائے, یا ہر بات بیوی کو معلوم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر ہم لوگ سوچیں تو بعض کا تمہاری عافیت اس میں ہوتی ہے کہ ہمیں ہر بات کا نہ پتہ ہو. اور خود قرآن کے اندر ہمیں جو واقعہ ملتا ہے سورہ تحریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت کی ہے, کوئی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک بیوی کو بتا دی جو کہ نہیں بتانی چاہیے. تو مطلب یہ کہ لازم نہیں ہے, اس پہ دل بھی برا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہاں گھریلو باتیں, عام چھوٹی موٹی باتیں اگر ہیں تو اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ بیٹھ جائیں میاں کے ساتھ, کبھی اعتماد میں لے کے اپنے احساسات کا اظہار کر لیں محبت کے ساتھ کہ آپ ایسے کرتے ہیں تو مجھے اپنی بیٹوں کی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے کسی اور سے پتہ چلتا ہے یا اب خود مجھے بعد میں بتاتے ہیں. تو میرے خیال ہے محبت سے اس بات کو حل کریں گی تو انشاءاللہ ہو جائے گی. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جس بات کا نہیں پتہ اس پہ عافیت سوچیں کہ یہ عافیت ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ضرور ہر بات پتہ چلے. اچھا, اسی طرح اگلا سوال بھی ہے کہ شادی شدہ اور طلاق یافتہ نندیں اکثر اپنے اکلوتے بھائی کو مطلب اس طرح کا سلوک کرتی ہیں کہ مسلسل اس کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں اور بھائی کو مجبور کریں کہ وہ اپنی ذمہ داری اپنے ماں باپ کا احساس دلا کر, لیکن جبکہ ساس سسر جو ہیں وہ بہو سے راضی ہیں, تو بتائے بیوی کیا کرے. اچھا, جب ساس سسر راضی ہیں بیٹے اور بہو سے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ساس سسر اگر راضی ہیں جس حال میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ. ویسے ایسی نندیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی آزمائش ہیں اور ان کے ساتھ بہت حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ایک طرف ان کے حقوق ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کا منفی رویہ ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ عورت کو مطلب مسائل اس کے لیے پیدا کر رہی ہوتی ہے, مردوں کا رول اس میں کم ہوتا ہے. لیکن ایسی نندوں کے ساتھ نا جو بھابھی ہیں ان کو بڑی خاموشی اور حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ان کی ہر بات کا جواب نہ دیا جائے, ان کی ہر بات کی نفی نہ کی جائے. وہ بڑا بننا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کو بڑا بنا لیں, اس میں کیا ہے. ان کو ان کی عزت کر دیں, ان کی ہاں میں ہاں ملا دیا کریں. لیکن جب اپنی کوئی مرضی ہو, اپنا کام جیسے کرنا ہے اس کو کیا جا سکتا ہے, یعنی حکمت کے ساتھ راستے نکالے جا سکتے ہیں. جواب در جواب ان کے ساتھ نہ کیا جائے اور اپنے میاں کو کبھی کبھی حکمت کے ساتھ بیٹھ کے کر لیا جائے کہ دیکھیں یہ بات ایسے ہوئی تھی, اگر ایسے ہو جاتی تو اچھا تھا, بجائے اس کے کہ اس کی شکایت یوں لگائی جائے کہ یہ باجی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ فلاں نے یہ کر دیا. اس کی بجائے اس انداز میں بات کی جائے کہ دیکھیں وہ یہ واقعہ ایسے ہوا تھا
اور میرا خیال ہے یہ ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اس وقت اگر آپ اتنی سی بات کر دیتے تو یہ بات بڑھتی نا. تو حکمت کے ساتھ میاں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنے کی کوشش کریں. اور لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اوپر بہن کا بھی حق ہے, اس کے اوپر اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے. تو ان حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ خاتون اپنا فرض صحیح ادا نہیں کر رہی تو ایٹ لیسٹ ہماری طرف سے یعنی جو بھابھی ہے اس کی طرف سے زیادتی نہ ہو اور وہ حقوق ادا کرنے والی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ راستے کھول دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, کوئی نند ہے, ساس سسر ہیں, ساری زندگی تو انہوں نے بیٹھے نہیں رہنا ہوتا. یہ عارضی رشتے ہوتے ہیں اور ساس سسر بیچارے اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی درمیانی عمر میں پہنچتے ہیں, 50 سال پہ پہنچتے ہیں, تو اس وقت تک وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے ہوتے ہیں. تو تھوڑا وقت ہوتا ہے ان بزرگوں کا, اگر ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کر لیں. ابھی ریسنٹلی ہماری فیملی کے اندر ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے اور ان کے بچوں کا سلوک ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا نہیں تھا, خصوصاً بہو کا سلوک جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. وہ سخت مزاج تھے اور بزرگ جب وہ 80-90 سال پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ خاص طور پہ ایسا شخص جو اپنی زندگی میں بہت ایکٹیو رہا ہو اور کسی بڑے منصب پہ رہا ہو اور پھر وہ معذوری کی سطح تک پہنچ جائے کہ اس سے اٹھ کے چلنا بھی مشکل ہو, اسے کوئی پکڑ کے واش روم لے کے جائے یا وہ کسی چیز کا سہارا لے کے جائے اور اس کو اپنا ماضی بھی یاد آتا اور اس کا دبنگ شخص ہو, تو ایسے شخص کا چڑچڑا ہونا یا سخت ہونا نیچرل ہوتا ہے کہ وہ ہوگا اس طرح. تو بہو نے تو آپ کو اس کو اسی حال میں دیکھا, بزرگی میں ہی دیکھا اور سختی میں ہی دیکھا, تو اس کا رویہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہوتا تھا اور ترکی و ترکی جواب بھی دیتی تھی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اور جب وہ ان کے گھر جا کے رہے ہیں اس وقت بھی اس نے کوئی حسن سلوک نہیں کیا اور انہیں ان کے آبائی گھر میں واپس بھیج دیا جہاں وہ اکیلے رہتے تھے اور باقی رشتہ دار تھوڑا بہت ان کی خیر خبر لیتے رہتے تھے, آتے جاتے رہتے تھے. لیکن جب اس بہو نے ان کو مطلب کسی طریقے سے بہانے سے گھر سے بھیجا ہے اور بیٹا بھی ناخلف جو جا کے باپ کو چھوڑ آیا اور آتا روز تھا باپ کا پتہ کرنے, لیکن رات کو وہ اکیلے ہوتے تھے, تو اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا کوئی 20 دن بعد. تو میں ان سے یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھیں 20 دن صرف انہوں نے رہنا تھا اور اگر یہ 20 دن آپ برداشت کر لیتے اور ان کی خدمت کر لیتے تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا. لیکن آپ نے برداشت نہیں کیا اور وہ تنہا اللہ کے پاس چلے گئے. تو اتنا پیاری بہنوں دل دکھتا ہے ان باتوں پہ کہ بے شک ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن اکثر زیادتیاں عورتیں ہی عورتوں کے ساتھ کر رہی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ مرد ہمارے معاشرے کے الحمدللہ برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں, لیکن اچھے زیادہ ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرد زیادتی کرنے والے ہوں. لیکن اگر وہ ہیں بھی تو ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تو نمٹا جا سکتا ہے, اس کے طریقے سوچے جا سکتے ہیں. لیکن اپنے پارٹ پہ اپنا فرض ہم صحیح ادا کرنے والے ہوں, اپنے جنت کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند نہ کریں. اور ہو سکتا ہے جنت کا دروازہ کسی ساس کی خدمت سے گزرتا ہو کہ وہ بوڑھی ساس جس نے پتہ نہیں کس حال میں بیٹے کو پالا ہوگا, کن کن منزلوں سے وہ گزری ہوگی, یا اس سسر کی خدمت سے گزرتا ہو جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کی خدمت ہماری بھابیاں کریں. یا ہو سکتا ہے وہ جنت کا دروازہ اس نند کو اچھی طرح رکھنے سے گزرتا ہو جو اپنے گھر سے ٹھکرائی گئی ہے اور آ گئی ہے اور مجبور ہے, اس وقت اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے اس بھائی کے سوا, تو وہ بری ہے. اس کے جو برائی وہ کرے گی اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو سمجھے گا اور وہ اللہ کے ہاں جو بھی اپنا جزا یا سزا ہے وہ پائے گی. لیکن ہم اپنے طور پہ اپنے حصے کا فرض اگر ادا کریں گے تو ایٹ لیسٹ انشاءاللہ ہماری آخرت جو ہے وہ محفوظ ہوگی. تو میری عزیز بہنوں اور اگر بھائی بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی حکمت, تدبر, اخلاص, للہیت اور صبر و تحمل, یہ وہ چیزیں ہیں جو خاندانوں کو جوڑ کے رکھتی ہیں. اور اثار بہرحال ضروری ہے. کتنا اچھا نیک شوہر ہو پھر بھی اثار کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو دو گھروں سے آتے ہیں ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. کتنی اچھی بیوی ہو پھر بھی شوہر کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی میں بہرحال احسان کے درجے رکھتی ہیں اور احسان کا جو مقام ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین, گھروں کے تعلقات کو احسان پہ استوار کریں, گھروں کے تعلقات کو محبت پہ استوار کریں, نفرت کا بدلہ بھی محبت سے دیں تو دلوں کو جیت لیں گے. اور اگر میں اور تو تیرا اور میرا ہی کرتے رہیں گے, تو نے یہ کیا تو میں یہ کروں گی, میرے پاس آئے گی نہیں بیوی تو میں اس کو ماروں گا, اور شوہر اگر مجھے خرچہ نہیں دے گا تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی, یا نند یہ کرے گی تو میں یہ کروں گی, تو اس طرح زندگی نہیں گزرتی کبھی بھی. جو برے ہیں وہ اللہ کے ہاں اپنا اجر پائیں گے اور جو اچھے ہیں وہ اللہ کے ہاں اپنا اجر پائیں گے.
اور مسلمانوں کی ساری زندگی کا انحصار جو ہے یا ان کے سارے اعمال کا انحصار جو ہے وہ اللہ کی رضا اور آخرت پہ ہوتا ہے، اور یہی وہ للہیت ہے جو ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور ان کے لیے مشکلات کو سہنا بھی آسان بنا دیتی ہے اور ان کے لیے دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگلی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ اللہ دلوں کو کھولتا ہے، اللہ دلوں کو مائل کرتا ہے، اللہ دلوں کو جوڑتا ہے، اور اللہ سارے مسائل کو حل کرنے پہ قادر ہے۔ کبھی اپنی اللہ سے تعلق لگا کے دیکھیں، تعلق جوڑ کے دیکھیں، وہ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ رخسانہ باجی، آپ شرکاء کے بھی تعاون کا بہت شکریہ۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئندہ بھی اہم عنوانات پہ اسی طرح سیریز کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن رکھیں۔ آپ بھی اپنے مشورے دے سکتے ہیں کہ آئندہ کن موضوعات پہ آپ کے ساتھ سیریز کی جائے، تو انشاءاللہ آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔